السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا تقلید کے متعلق ہے کہ اسلام تقلید کے متعلق کیا کہتا ہے۔ مطلب میں نے جتنی بھی تحقیق کیا مجھے تو اللاجیکل لگتا ہے کہ ایک امام کی ساری باتوں کو مانا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر تقلید کر بھی لی جائے تو اگر جس امام کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کی کچھ باتوں سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیا اس کو بھی ماننا پڑے گا جس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ مطلب 100 میں سے 10 باتوں سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو وہ 10 باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ اور اب روایتی علماء کو دیکھا جائے تو وہ تو شد و مت سے تقلید کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ اتنا اسٹڈی نہیں کر سکتا اماموں کو، ان کی اصل کیا ہے، تو ان کے لیے یہی ہے عام انسانوں کے لیے کہ وہ ایک امام کو چن لے اور بس اس کی تقلید کرے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں کہ ایک انسان کی کیا رویہ ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا مخاطب اس زمین پہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس چیز کی کوئی تخصیص یا رعایت نہیں رکھی کہ وہ کس درجے کے انسانوں سے مخاطب ہیں۔ وہ ہر ایک سے یکساں طور پر گفتگو کر رہے ہیں، ہر ایک سے یکساں مطالبات رکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ان کے مطالبات کے پیچھے جو کارفرما علت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی یکساں ہے۔ یہ انسان کی فکر کے مختلف درجات ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی ہدایت کو اس درجے میں سمجھنے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس سے مختلف طبقات جنم لیتے ہیں، جیسے کہ علماء کا ایک طبقہ ہوگا، یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے دین میں تفقہ پیدا کیا ہے، وہ دین کے اوریجنل سورسز کی زبان جانتے ہیں، وہ دین کے جتنے مبادی ہیں ان سے واقف ہیں، انہوں نے ایک گہرا علمی رسوخ اور وقت ہے جو دین کو پڑھنے میں صرف کیا ہے۔ اس سے اسپیشلائزیشن کا ایک درجہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک عام آدمی میں اور ایک اسپیشلسٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اتر کے ان کی حقائق اور معرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عام آدمی بادی النظر میں، ظاہر میں، یا افادیت کے پہلو سے، یا وہ چیزیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں اس سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت سادہ سی مثال ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جسم میرا ہے، دوائی نے اثر بھی اسی پہ کرنا ہے، اور میرے ہی حرکات و سکنات ہیں جو میرے جسم اور میری بیماری پر کوئی اثر ڈالیں گے، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ میرے جسم، اس کے اندر جو کارفرما حقیقت ہے، اس کے جو نظام ہے، ان کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ جب وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے تو وہ مجھے توجہ دلا کر ان چیزوں کے بارے میں تجویز کر دیتا ہے جن کو میں اس درجے میں دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ تجویز کر دیتا ہے تو تجویز کرنے کے بعد کیا میری عقل معطل ہو جاتی ہے؟ کیا جو بات وہ بتا رہا ہے اس کو میں پرسیو نہیں کر سکتا؟ میں ہی ہوتا ہوں جس نے اس کے نسخوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، میں ہی ہوتا ہوں جو اپنے جسم کو پیش کرتا ہوں۔ تو جس وقت میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو کیا اس وقت میری عقل معطل ہو جاتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ یہ کہیں جی میرے سر میں درد ہے؟ اب آپ تو نہیں جانتے کہ سر کے درد کے اندر کیا کیا پہلو کار فرما ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بائیں ٹانگ کاٹ دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کوئی عام آدمی اس چیز پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر حکم اور ہر حقیقت اپنے پیچھے ایک ریشنیل رکھتی ہے، کامن سینس کا وزڈم رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص، میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی بڑی حقیقت کو آپ کامن سینس کی وسعت پر کمیونیکیٹ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمہ، جو حقیقت، جو فلسفہ آپ کے پیش نظر ہے وہ حقیقت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو ان دو چیزوں کے فرق کو جانیں کہ اسپیشلائزیشن کا عمل ظاہری بات ہے اس علم کے اندر جو لوگ رسوخ رکھتے ہیں وہ لوگ کریں گے، لیکن کرنے کے بعد جو پروڈکٹ وہ آپ کو لا کر دیں گے وہ پروڈکٹ آپ کے ذہن کی، عقل کی فریکوینسی سے میچ کرنی چاہیے۔ اگر میچ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اب اگر وہ میچ کر گئی ہے کامن سینس کی بنا پر اور آپ اس کو مان رہے ہیں تو یہ تقلید بالکل جائز تقلید ہے۔ یہی تقلید ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ اس تقلید کو دین کے مباحث میں اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، اس عالم نے کہا کہ بھائی میں قرآن مجید پر براہ راست غور و فکر کرتا ہوں، میں اس کی زبان کو جانتا ہوں، میں نے اس پر غور و فکر کیا تو میری روح سے قرآن کا یہ مطالبہ ہے جو تمہارے سامنے اس وقت آتا ہے۔ آپ اس سے ایک دو سوالات کرتے ہیں،
کہ جی یہ تو میں نے ایک اور صاحب علم کو بھی سنا ہے، وہ اس کا ایک دوسرا مطالبہ پیش کرتے ہیں، تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ عربی زبان کو اس درجے میں نہیں جانتے اور میں عربی زبان کو اس درجے میں جانتا ہوں، اور یہ میرے قواعد ہیں، یہ میرے اصول ہیں، ان کی روشنی میں نے یہ مسئلہ. تو اب عام آدمی اس جگہ پر نہیں جائے گا کہ جہاں پر وہ علم کی سطح پر دونوں کا ایک تقابل کر سکے. عام آدمی میں مختلف سطح ہوتی ہیں. کوئی عام آدمی اس جگہ پر اگر جانا چاہتا ہے کہ وہ کامن سینس کا یہ درجہ ڈیولپ کر لے کہ وہ کمپیریزن کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کے اصول و مبادی کو جانے. تو اگر آپ عام آدمی کی سطح پہ اس درجے پہ جاتے ہیں کہ آپ کسی ایک صاحب علم سے تعارف حاصل کرنے کے بجائے مختلف جو مناہج ہیں ان کے اصولوں کے بارے میں کامن سینس کی سطح پر پرنسپل اپروچ جان لیتے ہیں، تو آپ تقابل کی سطح پر بھی آ جائیں گے، تو اس سے آپ کے سوالات اور شارپ اور ریفائن ہو جائیں گے. تو آپ اس عالم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ جی مختلف منہج کے آدمی وہ آپ سے مختلف بات کر رہے ہیں، تو آپ کی دلیل کیا ہے اس میں. تو ہر عالم دلیل بتاتا ہے. پھر دلیل کے تجزیے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ پری ریکوزٹس ہیں. یعنی اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عربی زبان میں تو لفظ اس معنی میں آتا ہے، لیکن آپ عربی زبان کی شدھ بھی نہیں رکھتے، تو آپ تجزیہ کیسے کریں گے. تو اس موقع پر ایک عام آدمی تقلید ہی کا رستہ اختیار کرتا ہے. یہ تقلید آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو ماننا نہیں ہوتا، بلکہ کامن سینس کی بنیاد پر جو نتیجہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کو ایک شخص قبول کرتا ہے. اس کے پیچھے جو اپسٹمالوجی ہے، اس کے پیچھے جو فکر و فلسفہ ہے، اس کے پیچھے جو نظر و استدلال ہے، اس کی کامل تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا. تو یہی تقلید ہے جو دنیا کے ہر باب میں ہر انسان کر رہا ہوتا ہے. ہم میڈیکل کے باب میں کر رہے ہوتے ہیں، گھر ہم بناتے ہیں تو وہاں پر انجینئر پہ اسی طرح کا اہتمام، اس کو کہتے ہیں دیواریں سیدھی نظر آنی چاہیے. تو اب اس نے پیچھے سیدھا رکھنے کے لیے کیا کام کرنا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی انجینئر کی بنائی ہوئی دیوار بھی گر جاتی ہے، اس کا مطلب کوئی خلل کوئی خامی اس میں رہ جاتی ہے. تو ہر جگہ پر اپنے آپ کو اور اپنی فکر کو جس سے آپ پرسیو کر رہے ہیں آئیڈیاز کو، اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور جس وقت آپ کسی چیز پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کو چیلنج کر دے، تو پھر اس موقع پر جو آپ کا کامن سینس ہے اس کو آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے اس بنیاد پہ یہ بات مانی تھی، اس لیے کہ اس عالم کی ایک پرنسپل اپروچ ہے، میں اس معاملے میں اس درجے کا تفاوت نہیں رکھتا. اب تم نے سوال اٹھا دیا ہے تو اب میں غور کروں گا. تو پرابلم ہمارے وہاں آتی ہے کہ جہاں پر سوال پیدا ہو جائے، نقطہ نظر چیلنج ہو جائے، تب بھی ہم غور و فکر پر آمادہ نہیں ہوتے. تو اس موقع پر تو عام آدمی کو یقینی طور پر غور و فکر پر آمادہ ہونا. جو بات آپ نے پرٹیکولر پوچھی ہے کہ کسی ایک عالم کو آپ فالو کر رہے ہیں تو کیا اس کی ساری باتیں مانی جائیں گی؟ نہیں، عام آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کامن سینس کی بنیاد پر پروڈکٹ کو اپنے آپ سے متعلق کر رہا ہے. وہ اس کے پیش نظر کوئی پرنسپل اپروچ نہیں ہے جس پر وہ خود غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچ رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایک بات کے اندر آپ کو ایک شخص کا نتیجہ اور اس کا جو استدلال ہے یا اس کا جو منہج ہے یا اس کی جو اپسٹمالوجی ہے وہ زیادہ بہتر لگے، کسی دوسرے معاملے میں دوسری کی بہتر لگے. عام طور پہ علماء اس سے روکتے ہیں، اور روکنے کی چند وجوہات ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں علماء اکرام کا پورا نظام فکر مرتب ہو رہا تھا، اس زمانے میں جو جوڈیشری تھی، قضات کا محکمہ تھا، وہ علماء کے زیر انتظام تھا. تو اس کے اندر ایک یونیفارمٹی رکھنی ہوتی تھی، اور یونیفارمٹی رکھنے کے لیے جو اسٹیٹ لا ہے وہ ایک فک پر مبنی ہوتا تھا. تو اب آپ آگے ہیں اگر لا کے پاس، اور آنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو رجحان اس باب میں یہ ہے، تو وہ ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر آپ ان کی جگہ پر دیکھیں اور آج جدید ریاست کو بھی دیکھ لیں، تو ریاست تو لا کے اندر ایک یونیفارمٹی چاہتی ہے. پارلیمنٹ نے جو منظور کر دیا ہے، اس تو علماء کا اتفاق ہو گیا ہے، یہ جو مفتبی قول ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. تو ان کو یہ مشکل پیش آتی تھی کہ ایک عام آدمی ہر جگہ پر نئے نئے دینی رجحانات لے کر آ جائے گا، تو پھر ہم جو ہمارا اسٹیٹ لا کا دینی رجحان ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے. وہاں تو قضیہ حل کرنا ہے نا، وہاں تو دو فریق آگے، ان کے درمیان ایک تنازع ہے. ایک کہتا ہے میں تو مثال کے طور پر امام شافعی کے فلاں قول پہ کھڑا ہوں، اور ایک کہتا ہے میں تو امام حنیفہ کے اس فلاں قول پہ کھڑا ہوں. تو قضیہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ آپ اگر کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو اس کے ایک ہی منہاج کو فالو کریں. آپ یہ ڈفرنٹ منہاج فالو نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ سرے سے آج پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسٹیٹ لا اس طریقے پہ ان چیزوں پہ کھڑا ہوا نہیں ہے، اور یہ باقی چیزوں میں اس میں فقہ فالو کرتے ہیں، وہ ہماری عملی زندگی کی دینیاتی پہلو ہیں. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جس وقت علماء یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی انتخاب کرتا ہے تو وہاں پر خواہش پرستی کا عنصر آ جاتا ہے، آوا پرستی آ جاتا ہے، تو وہ سہولت دیکھتا ہے. تو اس پر عرض یہ ہے
کہ عام آدمی کے بارے میں یہ جو بدظنی پیدا کی جاتی ہے، تو یہ اگر عام آدمی اٹھ کے کہے کہ جی علماء جو ہیں جس وقت فقہ مرتب کرتے ہیں تو وہ سختی کا پہلو دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے گلوں میں اسر و اغلال کے بندھن باندھ دیتے ہیں، تو یہ نیت اور محرکات جاننے کا کام کسی کے پاس نہیں ہے۔ عام آدمی کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ہماری حقیقی منشا اللہ کی خواہش کی دریافت ہو، نہ کہ ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے معاملہ کر رہے ہوں۔ اور پھر سہولت کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ سہولت کا ایک پہلو ہوتا ہے جو عملی لحاظ سے زیادہ مطابقت احوال کے لحاظ سے لگ رہا ہو، اس کے اندر احوا پرستی کا پہلو نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکلٹی کے لحاظ سے آدمی اس کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کسی شخص کو نہیں روکا جا سکتا کہ وہ مختلف جو فقہی مناہج مسالک ہیں ان کے جو اپلائڈ آرا ہیں ان کو وہ فالو کرے۔ تاہم علماء کے لیے یہ شرط ناگزیر ہے کہ وہ اگر کسی ایک فقہ یا کسی ایک منہاج پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فقہی مسئلے کے استنباط میں تو وہ فرائی منہاج کو لے رہے ہیں اور دوسرے منہاج میں وہ حنفی منہاج کو لے رہے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ کی پرنسپل اپروچ ہی نہیں رہی۔ تو عالم کے لیے ایک پرنسپل اپروچ ہونا بالکل ضروری ہے، وہاں پر یہ جو تلفیت ہے یہ نہیں ہو سکتی، مختلف فقہوں کو ملا کر آپ کوئی نتیجہ اخذ کر لیں۔ عالم تو ایک پرنسپل اپروچ پہ کھڑا ہوگا، اس اپروچ کو وہ ریوزٹ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ جو نئے مناہج ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک معاملے میں ایک پرنسپل اپلائی کرے اور دوسرے معاملے میں دوسرا پرنسپل اپلائی کرے۔ تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی جو نشستیں ہیں اس میں ہاں یا نہ میں یا صحیح غلط میں کے بجائے اپنا علمی سفر ہم شیئر کریں، تاکہ سننے والوں کے بھی وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو۔ لوگوں کو عام طور پہ یہ بھی تردد ہوتا ہے کہ آپ لوگ گفتگو کر کے خود کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں آخر میں، بھئی ہاں نہ میں بتائیں جائز ناجائز حرام حلال۔ تو مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی دینی اور شعوری تربیت ہو اور وہ چیزوں کے تجزیہ اور تحلیل کرنے کے عمل میں اتریں، اور خود ہماری جو آراء ہیں ان کے پیچھے جو کارفرما ریشنل ہے اس کو ہضم کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ تو خلاصہ کلام آپ کے جواب میں یہ ہے کہ عام آدمی وہ چاہے جتنے علماء کو فالو کرے، وہ ہر جگہ پہ کامن سینس کی بنیاد پر اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اگر عام آدمی میں آپ کی سطح وہ ڈیولپ ہو گئی کہ آپ مقارن یعنی کمپیریزن کے انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے عالم سے سوال کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں۔ تاہم ایک عالم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مختلف پرنسپلڈ اپروچز کو لے کر ایک مسئلے کی طرف چلا جائے۔